اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کی مختصر سی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان کی زندگی کے کچھ روشن سے لمحات اور واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہماری بساط کہاں کہ ان کی پوری سوانح حیات پر روشنی ڈالے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا پاکیزہ ہوتا ہے۔ آج جس ہستی کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ کا اسم گرامی حضرت مریم بن عمران علیہ السلام ہے۔ اپنے بچوں کے منہ میں دانا ڈالتی چڑیا کو دیکھ کر اللہ کی ایک نیک بندی نے اپنی خالی گود کے حوالے سے کچھ اس طرح حسرت سے دعا کی کہ اللہ پاک نے آپ کی گود میں پیغمبری کی چادر میں لپیٹ کر حضرت مریم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان قدرت ہے، جو مرضی چاہے انسانی آنکھ کو دکھا دے۔ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر کرم الہی پر توکل کا مزید پختہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے، اس لیے نماز کی امامت بھی ان کے سپرد تھی۔ ان کی بیوی حنا بھی بہت عابدہ تھیں۔ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ دونوں کا شجرہ نسب بھی نہایت ہی متبرک تھا۔ دونوں کا شجرہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا تھا۔ مقبولیت اور قدردانی کے پھول اپنی جگہ، لیکن یہ کانٹا دونوں کے دلوں میں کھٹکتا رہتا تھا کہ گھر کا سونا پن دور کرنے کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ یہ خواہش اس وقت مایوسی میں تبدیل ہو گئی جب دونوں پر بڑھاپا آ گیا۔ حضرت حنا اکثر ٹھنڈی سانس بھر کر خدا سے شکوہ کرتی تھیں کہ بستی کی دوسری عورتیں اپنے بچوں کی رکھوالی کرتی ہیں، انہیں گود میں کھلائے پھرتی ہیں، اور ان کی گود خالی ہے۔ اس رات بھی جب چراغ بجھا دیا گیا تھا اور دونوں میاں بیوی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، حضرت حنا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ پڑوس کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ حضرت حنا کو اپنے گھر کی خاموشی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ پوری جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، میرے گھر میں بچے کے رونے کی آواز نہیں گونجی۔ انہوں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو شوہر کو آواز دی، کیا سو گئے؟ نہیں تو یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ آواز سن رہے ہو؟ کسی گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے۔ بچے تو روتے ہی رہتے ہیں، تم سو جاؤ، اس کی ماں اسے خود چپ کرا لے گی۔ کاش ہی میرے
گھر میں یہ بچہ رو رہا ہوتا، میں اس کی ماں ہوتی، میں اسے چپ کراتی؟ یہ سکھ ہماری قسمت میں نہیں تھا، لیکن خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب بڑھاپا آ گیا، اب خدا سے کیا امید رکھ سکتی ہوں؟ حضرت عمران نے فرمایا، کیسی باتیں کرتی ہو، خدا کی طرف سے کوئی مایوس ہوتا ہے؟ حنا نے کہا، میں خدا کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے مایوس ہوں۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا اب بھی اولاد جنوں گی؟ حضرت عمران نے فرمایا، وہ چاہے گا تو اب بھی اولاد دے دے گا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کا قصہ تمہیں نہیں معلوم؟ حنا نے کہا، وہ تو پیغمبر تھے خدا کے، ہماری کیا بساط ہے؟ حضرت عمران نے جواب دیا، وہ تو سب کی سننے والا ہے۔ اس کے بعد شاید حضرت حنا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بھائی وہ تو سب کی سننے والا ہے، یہاں آپ نے بات ختم کر دی، تو آپ کے لیے اب کوئی الفاظ ہی نہیں تھا آگے کہنے کے لیے۔ اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت عمران گھر سے نکل گئے۔ دن اچھی طرح چڑھ گیا، گرمیوں کے دن تھے، دھوپ کی شدت بڑھنے لگی تھی، سورج قد نکال چکا تھا۔ حضرت عمران ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ حضرت حنا اس تنہائی کی عادی ہو چکی تھی، لیکن آج دل بلا وجہ گھبرا رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی، لیکن دھوپ پریشان کر رہی تھی۔ حضرت عمران نے ایک طرف گھاس پھوس ڈال کر برآمدہ سا بنا دیا تھا، جس میں ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ وہ اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ کسی چڑیا کی چوں چوں نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو گھونسلے پر نظر پڑی۔ گھونسلے میں 2 بچے تھے جو منہ کھولے ہوئے تھے، اور چڑیا انہیں چوگا دے رہی تھی۔ کبھی ایک بچے کے منہ میں دانا ڈالتی، کبھی دوسرے بچے کے منہ میں۔ حضرت حنا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ ماں اور بچوں کا بھی کیا رشتہ ہوتا ہے۔ ان بچوں کو معلوم ہے کہ یہ چڑیا ان کی ماں ہے، اور یہ چڑیا بھی جانتی ہے کہ یہ اس کے بچے ہیں۔ یہ روز اسی طرح ان کو کھانا کھلاتی ہوگی۔ پھر وہ اپنا اور اس چڑیا کا موازنہ کرنے لگی۔ مجھ سے اچھی تو یہ چڑیا ہے، اس کے ایک نہیں 2 بچے ہیں، میرے کوئی بچہ نہیں کہ میں بھی اسے دودھ پلاتی۔ پھر انہیں وہی خیال آ گیا جو اکثر آ جایا کرتا تھا، میں تو جوانی ہی میں بانجھ تھی، اب تو بڑھاپا ہے، اب کیا اولاد ہوگی۔ انہیں رات کی بات یاد آ گئی۔ شوہر نے تسلی دی تھی کہ خدا چاہے گا تو اب بھی اولاد دے دے گا۔ اسی اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پروردگار، جس طرح تو نے اس چڑیا کو بچے دیے ہیں، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر۔ مجھے کتنی آرزو ہے، تو اس آرزو کو پورا کر دے۔ اس دعا نے کچھ ایسا اثر کیا کہ ڈھارس سی بن گئی۔ یہ محسوس ہونے لگا جیسے دعا قبول ہو گئی۔ دل کے دریچوں سے فکر کے پردے ہٹ گئے، حشاش بشاش نظر آنے لگی۔ اسی وقت حضرت عمران علیہ السلام بھی گھر آ گئے۔ خلاف معمول بیوی کو خوش و خرم دیکھا، لیکن آج وہ خود فکر مند تھے اور اس کیفیت کو چھپا بھی نہیں سکتے تھے۔ حنا، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب میں نماز بڑی مشکل سے پڑھاتا ہوں، میرا بیٹا جوان ہوتا تو میری جگہ لے لیتا۔ کیا کرے، خدا کی مصلحت اسی میں ہوگی۔ وہ ہماری دعاؤں سے اپنی مصلحت کو بدل کیوں نہیں دیتا؟ حضرت حنا نے فرمایا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اس کی مصلحت میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عمران علیہ السلام نے فرمایا، کیا کروں،
بشر ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، شاید وہ ہماری سن لے۔ وہ دونوں رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دعا ان کے ہونٹوں پر آ گئی، پروردگار ہمیں اولاد عطا کر۔ حنا کے ہونٹوں پر یہ دعا بھی تھی، میں تجھ سے عہد کرتی ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رسم نہایت ہی مقدس سمجھی جاتی تھی کہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر کاہن بنتے تھے۔ وہ ماں باپ بھی خوش نصیب سمجھے جاتے تھے جو اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے۔ یہ رات بڑی مبارک تھی، قبولیت کی کوئی گھڑی تھی جو ان کے گھر میں نور بن کر اتری ہوئی تھی۔ یہ رات دعاؤں کی کنجی سے کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت حنا علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس کی۔ انہیں یوں لگا جیسے دعا قبول ہو گئی ہے۔ ایسا اطمینان انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو اب کر رہی تھی۔ اگلی شب ایک اور واقعہ ظہور میں آیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ ہے جو ان کے پاس آیا ہے اور انہیں بیدار کر کے کہہ رہا ہے، مبارک ہو، تمہیں وہ خوشخبری ملنے والی ہے جس کا حصول جوانی میں ہوتا ہے۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی تھی جبکہ چراغ بجھا ہوا تھا۔ وہ سہم گئی اور خواب پر غور کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی آنکھ کھلی تو یہ خواب شوہر کو سنایا۔ انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور نوید سنائی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ خواب تو مبارک تھا لیکن انسان کا وہم بھی تو ہوتا ہے۔ حضرت حنا یہ سوچ کر کہ یہ میرے دل کے اندر کی خواہش ہے جس نے خواب کا روپ دھار لیا ہے، میرے لیے خواب میں فرشتہ کیوں آنے لگا؟ 2-3 راتیں اور گزر گئی، پھر ایک رات یہی خواب نظر آیا، اور پھر جب یہ خواب آئے دن کا معمول بن گیا تو وہم نے دامن جھٹک دیا، حقیقت سامنے آ گئی۔ حضرت حنا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ اتنا یقین ہو گیا کہ وہ یہ خواب شوہر کو سنا سکتی تھی۔ میں کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ آپ کو خوشخبری سناؤں، حضرت حنا نے کہا۔ حضرت عمران نے فرمایا، کیا پھر کوئی خواب دیکھ لیا ہے؟ حنا نے جواب دیا، آپ میرے خوابوں کا مذاق نہ اڑائیں، میں نے خواب کی تعبیر دیکھ لی ہے، میں ماں بننے والی ہوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ یہ تم مجھے خواب سنا رہی ہو یا تمہیں خود تصدیق ہو گئی ہے؟ مجھے یقین ہو گیا ہے، اسی لیے تو آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے تو منت مان لی ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا میں ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ عمران علیہ السلام نے فرمایا، منت تو تم نے نیک مانی ہے، لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا؟ حنا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ میری منت پوری کرنے کے لیے مجھے بیٹا ضرور دے گا۔ عمران علیہ السلام نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ کل میں اپنی بہن الشیا، جنہیں یہودی ایلزبیتھ کے نام سے جانتے ہیں، اور ایلزبیتھ جو تھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی
زوجہ محترمہ تھیں، آپ کی بہن تھیں، تو آپ نے کہا یہ خبر میں انہیں بھی سناؤں، وہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اسے سن کر صدمہ ہوگا، میں اسے نصیحت کروں گی کہ وہ دعا کرتی رہے، ایک دن اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یعنی کہ اگر میں خوشخبری سناؤں گی تو انہیں صدمہ ہوگا کہ بھئی آپ تو اولاد سے سرفراز ہو گئی، میں ابھی تک محروم ہوں، مگر میں ان سے کہوں گی کہ آپ بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کی دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ وہ یہ سوچ کر آپ کے گھر گئی، تو جب وہ آپ کے گھر پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام سے دروازے پر ہی ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے بڑھئی کا کام کرتے تھے، اس وقت بھی اپنے کام میں مشغول تھے۔ حضرت حنا نے ان کی خیریت دریافت کی اور بہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بہن، تمہارے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے، شاید تمہیں یقین نہ آئے مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سچ؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو عمر گزار لی۔ حنا نے کہا، خدا کی ذات سے کچھ بھی ممکن ہے۔ ایلزبیتھ نے کہا، چلو بہن مبارک ہو، ہماری تو یوں ہی کٹ گئی۔ ایلزبیتھ، خدا کی طرف سے مایوس کیوں ہوتی ہو؟ دعا کرتی رہو، اللہ تمہاری گود بھی بھر دے گا۔ حضرت حنا علیہ السلام وہاں سے اٹھی تو خود بخود احساس برتری سا ہونے لگا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عاجزی سے قدم اٹھاتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ بہن کو بتانے کی دیر تھی کہ بستی کی ہر عورت کو معلوم ہو گیا۔ بھئی یہ بات بہت پرانی ہے کہ عورتوں کو کوئی بات معلوم ہو جائے تو پھر تو پوری بستی کو اس باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی خبر اتنی انوکھی نہیں تھی، لیکن اس لحاظ سے انوکھی ہی تھی کہ حضرت حنا بوڑھی ہو چکی تھی۔ جو سنتا تھا اس کا سر اللہ کی قدرت کے آگے جھک جاتا تھا۔ اب حضرت عمران علیہ السلام کو بھی لوگ مبارکبادیں دینے آنے لگے تھے۔ انہوں نے شاید کچھ لوگوں کو اپنی بیوی کی منت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ لوگ اس بات سے بھی خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے ایسی مبارک منت مان لی ہے۔ دن پہ دن گزرتے گئے، ولادت کے دن نزدیک آ گئے تھے۔ اب دونوں میاں بیوی کے درمیان آنے والے مہمان کی باتوں کے سوا کوئی دوسرا موضوع ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کی مرضی اللہ جانے، ابھی ولادت ہوئی نہیں تھی کہ حضرت عمران علیہ السلام کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضرت حنا کے لیے اس سے بڑا اور کیا صدمہ ہو سکتا تھا؟ توہم پرست عورتوں کی باتیں الگ سننے کو مل رہی تھی، وہ سب کی سنتی رہی اور اپنے رب کے حضور دعا گو رہی۔ اب ان کی ایک ہی دعا تھی کہ اے رب کریم، مجھے صبر عطا فرما، مجھے صبر دے۔ ایلزبیتھ ان کے پاس ہی آ کر رہ گئی تھی کہ بہن کا صدمہ بھی ان کی سنگت سے کم ہوگا اور وہ زچگی میں بھی مدد دے سکیں گی۔ حضرت عمران علیہ السلام کے انتقال کے بعد چند روز ہی گزرے تھے کہ ولادت کی گھڑی آ گئی۔ اس نازک وقت میں بھی ان کے ہونٹوں پر ایک مرتبہ پھر یہ دعا آ گئی، اے رب، میں نے منت مانگ رکھی ہے کہ ہونے والے بیٹے کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو مجھے بیٹا عطا کر۔ جب ولادت ہوئی تو معلوم ہوا انہوں نے بیٹا نہیں بیٹی جنی ہے۔ وہ بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں تفریق کی قائل نہیں تھی، لیکن یہاں تو معاملہ اس منت کا تھا جو انہوں نے مان رکھی تھی۔
ایلزبیتھ میں تو ماری گئی۔ حنا نے اپنی بہن سے کہا میں تو ماری گئی، میں نے لڑکی جنی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کی ہو۔ تو کیا ہوا، تیرے پاس جواز ہے، تو کہہ سکتی ہے کہ تو بیٹی ہے، اسے کیسے وقف کر دوں؟ بھائی تو کہہ سکتی ہے یہ تو بیٹی ہے، اسے کیسے وقف کروں؟ حنا نے کہا نہیں، یہ خیانت ہوگی۔ میں نے اپنے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ میرے جو بچہ ہوگا، بھائی آپ نے کہا تھا نا کہ جو بچہ ہوگا، وہاں بیٹا اور بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں تھا۔ جو بچہ ہوگا اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کاش میں اس وقت بیٹا کہہ دیتی۔ ابھی سے غمزدہ کیوں ہوتی ہو حنا؟ یہ جوان ہونے کے بعد ہی ہیکل میں پہنچائی جا سکتی ہے، اس کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اس وقت تو یہ تمہارے دل کا سرور بنی رہے گی۔ اٹھ اور بچی کا مبارک نام تجویز کر۔ حضرت حنا علیہ السلام نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آل عمران علیہ السلام کو اپنے زمانے میں جہان والوں پر برگزیدہ کیا، یعنی کہ جیسے جیسے ان کے زمانے تھے ان زمانے میں وہ لوگوں میں برگزیدہ تھے، اور اللہ نے ان پر بزرگی عطا فرمائی۔ اپنے زمانے میں جہان والوں پر بزرگی عطا فرمائی، اور میرے جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی پروردگار میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا لڑکی یکساں نہیں ہے، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا اور اس کی نشو نما اچھے طریق پر کی، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا نگران کار بنایا۔ نگرانی کا معاملہ اس لیے پیش آیا کہ مریم ابھی سفر صغر سن تھیں کہ حضرت حنا کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی ابھی بالکل چھوٹی ہی تھیں آپ، 5-6 سال کی ہوں گی کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور آپ کے والد محترم حضرت عمران علیہ السلام پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اب سوال خود بخود سامنے یہ آ گیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش
اور ان کی دیکھ بھال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ خالو تھے، لہذا انہوں نے از خود یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی اور کسی سے مشورے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ ایلزبیتھ زوجہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خالہ تھیں اور اولاد کی نعمت سے محروم بھی، لہذا مریم علیہ السلام کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ کہنے لگی، دیکھا آپ نے اللہ کیسا سننے والا اور جاننے والا ہے، میرا گھر کب سے سونا پڑا تھا، اللہ نے میری سن لی، پیاری سی بچی مل گئی اور وہ بھی مرحومہ بہن کی نشانی۔ نیک بخت یہ ہماری کب ہے، یہ تو کسی کی امانت ہے، ہیکل کی خدمت کے لیے وقف ہے، اس کی نہ تو شادی ہو سکے گی اور نہ جی بھر کر ہم اس کی پرورش کر سکیں گے۔ ایلزبیتھ نے کہا، تو کیا ہوا، جب تک یہ جوان ہوگی اس وقت تک تو میں اسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گی۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں، زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں بتائیں گے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا، میں اسے کہانوں اور سرداروں کی مرضی کے بغیر یہاں لے آیا ہوں، انہیں ضرور اعتراض ہوگا۔ ایلزبیتھ نے کہا، انہیں اعتراض کیوں ہوگا، آپ اس کے خالو ہیں، میں اس کی خالہ ہوں، ہم سے زیادہ اس پر کس کا حق ہوگا؟ ابھی وہ کچھ اور کہتے یا بیوی دخل اندازی کرتی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس دستک پر ذرا بھی تعجب نہیں ہوا، وہ نہایت اطمینان سے اٹھے اور دروازے پر پہنچ گئے، فرمانے لگے، چلو میں تیار ہوں۔ آنے والے نے کہا، کہاں؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہیکل میں طلب کیا گیا ہے نا، وہیں چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص ان کی بصیرت کا قائل ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے والد ہیکل کے سب سے بڑے کاہن تھے اور پھر وہ خود ہیکل کے حوالے کر دی گئی تھیں، یعنی مقدس تھیں، اس لیے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان کی نگرانی کا ذمہ دار بنے، یعنی کہ یہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا کہ کسی ہیکل کی خدمت کرنے والے کو ہم پاک پوش کر جوان کریں۔ اسی لیے وہ آپس میں جھگڑنے لگے، بالا آخر طے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے کہ انہوں نے آج خود فیصلہ یہ کیوں کر لیا کہ وہ مریم کے کفیل بن گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے اور یقیناً وحی الہی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر لائے تو اس میں اللہ رب العزت کی رضا شامل تھی، اس لیے ان پر ذرا بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی، نہایت ہی پروقار انداز سے ہیکل میں داخل ہوئے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے ایک نمایاں جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ اس وقت تمام کاہن اور سرداران قوم جمع تھے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کی نبوت کے خلاف تھے اور آپ کے خطبوں میں شور مچایا کرتے تھے، آوازیں کسا کرتے تھے۔ غالباً یہی وہ مفسد تھے جن کی ایما پر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت طلب کیا گیا تھا تاکہ کاہنوں کے سامنے انہیں شرمندہ کیا جائے۔ اب وہاں نام کے اوپر بات چھڑ گئی کہ جس کا قرعہ ڈالا جائے گا، تو وہاں قرعے ڈالے گئے، قلموں کا مرحلہ ہوا۔ حضرت
ذکریہ علیہ السلام کے نام کا قرہ اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا، اور پھر آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جو کچھ سوچا اس میں آپ نے فرمایا میں نے یہ سوچا ہے کہ مسجد سے ملحق لکڑی کا حجرہ تیار کروں گا، یعنی مسجد کے اندر ہی کوئی صحن میں اسی کے احاطے کے اندر ایک حجرہ بنا دیا جائے گا، آپ اس میں رہیں گی اور بس ضرورت کے تحت باہر نکلیں گی اور پھر ہیکل ہی میں رہیں گی، اپنے حجرے میں رہیں گی۔ آپ نے کہا میں نے سوچا ہے کہ مسجد کے نزدیک لکڑی کا حجرہ تیار کر دوں گا، مریم اپنی بساط کے مطابق مسجد میں جھاڑو دے گی، پانی بھر دیا کرے گی اور جو کچھ کر سکتی ہے کرے گی، پھر اپنے حجرے میں بند ہو جایا کرے گی، میرے علاوہ اس حجرے میں کوئی نہیں جا سکے گا، اپنا باقی وقت وہ عبادت میں گزارے گی۔ حضرت ایلزبیتھ کو یہ مشورہ اچھا لگا، لیکن یہ دھڑکا بھی تھا کہ کاہنوں نے یہ بات اگر نہیں مانی تو کیا ہوگا۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام جب دوسرے دن ہیکل گئے تو کاہنوں نے تقاضوں کے انبار لگا دیے۔ اس کے جواب میں حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اپنی تجویز ان کے سامنے رکھ دی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مریم ایک لڑکی ہے، اتنے مردوں کے درمیان اس کا رہنا ٹھیک نہیں، میں اس کے لیے لکڑی کا حجرہ بنا دوں گا، وہ مسجد کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد حجرے میں بند ہو جایا کرے گی، میرے سوا اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ تجویز منظور ہے؟ ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ منت پوری ہو، وہ حجرے میں رہے یا کہیں بھی، ایسا نہ ہو کہ منت پوری نہ ہونے سے پوری بستی پر اس کا عذاب نازل ہو۔ تو پھر کل سے میں حجرے کی تیاری کا کام شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھو ذکریہ، اس کام میں زیادہ دیر نہ لگ جائے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے وعدے کے مطابق حجرہ بنانا شروع کر دیا۔ آپ کے مخالفین، جن میں بڑے بڑے تاجر تھے، جن کو آپ ہمیشہ ٹوکتے رہتے تھے، اس کام کی نگرانی کر رہے تھے کہ ذکریہ دیر تو نہیں لگا رہے۔ جب حجرہ مکمل ہو گیا تو آپ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ مریم، کیا تجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تو اپنی ماں کی منت پوری کرے؟ مجھے تو انکار کی ہمت ہے نہ اقرار کی، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اسے مان لوں گی۔ بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا بیٹی، اب تجھے ہم سے جدا ہونا ہوگا۔ تیری ماں نے منت مانی تھی کہ تجھے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا، اب تو اس منت کو پورا کر۔ مجھے آپ کی جدائی گوارا نہیں، لیکن منت ضرور پوری ہوگی۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسجد سے قریب تیرے لیے گھر بنا دیا ہے، اس میں ضرورت کی ہر چیز ہے، بس اب تو وہاں رہے گی۔ میں خوش ہوں کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اس حجرے میں پہنچ گئے جو ان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حجرے کو دیکھا، اس میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز کو دیکھا، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ خیال دل کو اداس کر رہا تھا کہ اب ساری زندگی انہیں یہیں رہنا ہے۔ جب حضرت ذکریہ علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آنے لگے تو دل بھر آیا۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا
میں تیری دیکھ بھال کے لیے تیرے پاس آتا رہوں گا، تو خدا کی برگزیدہ ہے، خدا بھی تیرا خیال رکھے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلے اور انہوں نے دروازہ اندر سے بند کیا تو تنہائی کی وحشت نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور دھیان بٹانے کے لیے عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کاہن نے انہیں کام سمجھا دیا تھا کہ صحن میں جھاڑو دینی ہے، دھونی لگانی ہے، مشکیزے میں پانی بھر کے لانا ہے۔ پانی کے چشمے تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن محنت طلب ضرور تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ تمام کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ اس کے بعد اپنا تمام وقت عبادت الہی میں صرف کر رہی تھی۔ ان کا زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی زہد و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خود ان کی نگہداشت پر مامور کیا ہوا تھا۔ ان کے حجرے میں جا کر ان کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ ایک روز حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں بعض پھل ایسے بھی تھے جن کا موسم ہی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، کچھ کہے بغیر اٹھ آئے۔ جب کئی مرتبہ یہ مظاہرہ دیکھ چکے تو آخر ایک دن پوچھ ہی لیا، مریم یہ پھل تجھے کون دے جاتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کی گواہی دی ہے اور اس کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی۔ جب مریم کے پاس زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ زکریا نے کہا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ احوال دیکھا تو سمجھ گئے خدا کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا خاص مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کے زہد و تقوی کا قصہ ضرب المثل تو بن ہی چکا تھا، اب بے موسم پھلوں کی موجودگی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے حد متاثر کیا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ مریم اللہ کی نظروں میں برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو بلند کیا۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ بھائی اس زمانے تک کی جتنی بھی عورتیں تھیں نا، ان پر حضرت مریم علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ ایک عرصہ گزر گیا اور آپ عبادت الہی میں مشغول رہیں۔ عبادت میں اتنا ذوق و شوق بڑھ گیا تھا کہ ضروری حاجات کے سوا کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد اقصی کے مشرق کی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی،
اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدا رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے متعجب ہوئی اور دل میں خیال کیا کہ یہ شخص یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا اگر فرشتہ ہے تو غلط جگہ آ گیا ہے۔ تو یہ کیسی بشارت لے کر آیا ہے میرے لیے کہ میرے لڑکا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، اس واسطے کو نہ تو میں نے نکاح کیا۔ میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہو۔ اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے، مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ حق ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ یسوع ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر خواری لوگوں سے باتیں کرے گا اور سن کہولت بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نشانیاں بھی بتا دی گئیں، سب کچھ آپ کو سمجھا دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی، فیصلے کی طاقت ہی نہیں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرشتہ کچھ آگے بڑھا اور کہنے لگا اے مریم اب تو مجھے اپنا کام کرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ مریم علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ویرانے میں تنہا کھڑی تھیں اور جو کچھ ہو چکا تھا اس پر حیران ہو رہی تھی۔ اگر مجھ کنواری کے لڑکا ہو گیا تو لوگ کیسے کیسے الزام تراشیں گے، بس یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پھر خاموشی سے اٹھی اور تھکے تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے حجرے تک آ گئی۔ دیکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام پہلے سے آئے بیٹھے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا حاجت کے لیے مشرق کی سمت چلی جاتی ہوں کہ اس طرف کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اس طرف کسی کا گزر نہیں ہوتا، وہیں تھی۔ کیا بات ہے، تو کچھ گھبرائی ہوئی سی نظر آ رہی ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، تیز تیز چل کر آ رہی ہوں اس لیے سانس پھول گئی ہے۔ تو کام بھی تو کتنا کرتی ہے، لیکن یاد رکھ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے تجھے دنیا کی عورتوں پر برگزیدہ کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت گو مگوں کی کیفیت میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زکریا علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، انہیں بذریعہ وحی معلوم ہو جائے گا کہ مجھ پر کیا گزر گئی۔ اس سے بہتر ہے میں انہیں سب کچھ بتا دوں۔ لیکن یہ سوچ کر
رک بھی گئیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ راز اللہ کی امانت ہے اور اسے نہ ہی کھولوں تو بہتر ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ کو بتانا ہوگا تو خالو جان کو خود ہی بتا دے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پروردگار، تیری منشا پر سر جھکاتی ہوں، تو مجھے بدنامی سے بچانا اور میری حفاظت کرنا۔ فرشتے کے آنے کا ذکر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا میں اور آخرت میں صاحب وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ گود میں اور کہولت کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، وہ جب کسی شے کے لیے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اسی کو کتاب اور حکمت، توریت و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔ اور سورہ مریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس طرح ذکر کیا ہے، اور اے پیغمبر، کتاب میں مریم علیہ السلام کے واقعے کی بشارت کا ذکر کرو، اس وقت کا ذکر کرو جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، اور وہ ایک بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم علیہ السلام اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں خدا رحمان کے نام سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں، اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند کی بشارت دوں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدچلن ہوں۔ فرشتے نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل بات نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اس مسیح کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دوں گا، اور میری رحمت کا اس میں ظہور ہو، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ فرشتے کی بشارت دینے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں تبدیلیاں آنے لگیں، یہاں تک کہ حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ جب بدن بھرنے لگا اور پیٹ نمایاں ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی طرف دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کی دیانت، پاکیزگی، عبادت، زہد و تقوی کو وہ خوب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو حاملہ دیکھ رہے تھے، آپ سے رہا نہیں گیا، تو آپ نے مریم علیہ السلام سے کچھ سوال کیے۔ آپ نے فرمایا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ اگر نہیں اگ سکتی تو یہ بتائیے کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟
کھیتی کی مثال الگ ہے مریم، یہ بتاؤ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنی خبر بھی دو۔ مریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی کی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور بچپن میں لوگوں سے کلام کرے گا۔ میں تیری بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن دنیا تو حقیقت سے واقف نہیں، وہ مجھے بھی تانے دے گی اور تجھے بھی۔ جس خدا نے مجھے صاحب شرف کیا ہے وہی میری حفاظت بھی فرمائے گا، حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا تو وقت مقررہ پر کہیں دور چلی جانا، ورنہ بہت سی باتیں بنیں گی۔ حضرت مریم کو کبھی تو اپنی حالت پر افسوس ہوتا اور دل تنگ ہو کر کہنے لگتی ہائے افسوس، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ جذبات اس لیے پیدا ہوتے تھے کہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ آپ کو برائی اور بدکاری کی طرف تہمت زدہ کریں گے اور آپ کی بات کو سچ نہ جانیں گے بلکہ جھٹلائیں گے، باوجود اس کے کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھیں اور نبوت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کبھی اس خیال سے ہمت بندھ جاتی تھی کہ وہ اللہ کی رضا کا سبب بنی ہے۔ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ بستی میں باتیں بننے لگیں، جہاں چار عورتیں جمع ہو جاتی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نکل آتا۔ عورتوں کے ہاتھوں گویا یہ مشغلہ سا لگ گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے جو زندیق تھے اور مفسد تھے، آپ مریم علیہ السلام پر یوسف نام کے آدمی کا بہتان لگایا جو ماں کی طرف سے آپ کا رشتہ دار تھا۔ بعض نے یوسف کو حضرت مریم کا منگیتر لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ سب غلط ہے۔ قرآن پاک میں ایسا کہیں اشارہ نہیں ملتا کہ آپ کی منگنی ہوئی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا وہ ہو کر رہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ہر طرف سے تانوں کا سامنا تھا، یہاں تک کہ جن لوگوں کا حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا تھا انہوں نے آپ کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ گویا یروشلم کے لوگوں نے آل زکریا سے تعلق توڑ لیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے مریم، جب ایسا وقت آئے تو یہاں سے کہیں دور چلی جانا کہ تجھے تانوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کو بے قصور سمجھتا، اور بے قصور ثابت کرنے والا بھی اس دنیا میں ابھی آیا نہیں تھا، لہذا انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ یروشلم سے دور چلی جائیں۔ جب مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں، اس لیے نہیں معلوم وہ کس کس طرح بدنام اور بہتان ترازیوں کے ذریعے اور کس کس درجہ پریشان کریں یا بچے کو نقصان پہنچائیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ اور کہیں چلی جائیں۔ وہ منظر بڑا دیدنی تھا
مگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام یروشلم سے کسی نامعلوم مقام کی طرف جا رہی تھیں، تھوڑا سا سامان تھا جو کھانے کے لیے ساتھ لے لیا تھا، دل شکستہ تھیں، اور وہ الزام تھا جو کسی عورت کے لیے سب سے برا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پر اعتماد بھی تھا جو تھکن کو مٹا رہا تھا۔ راستے میں کئی لوگ ملے جو انہیں نہیں جانتے تھے۔ کسی عورت کو اکیلی جاتے ہوئے دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوتے تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں پوچھا، نہ انہوں نے کسی مقام کی بابت پوچھا، کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی مقام تھا ہی نہیں۔ وہ تو بس بے نام سندھ کی طرف چلی جا رہی تھی کہ یہاں خدا کی طرف سے جہاں اشارہ ہوگا وہیں رک جائیں گی۔ وہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کوہ سرات کے ایک ٹیلے پر جا کر رک گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 9 میل کا سفر آپ اس حالت میں طے کرتی ہوئی جا رہی تھی، اور تھکن کا آپ کو احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی ڈھارس بندھا رکھی تھی۔ مگر یہ فکر بھی تھی کہ بچے کی ولادت کے بعد کچھ دن تو یہاں ٹھہرنا ہوگا، بھئی کھانے پینے کی فکر۔ اس وقت بھوک کیسے مٹاؤں گی؟ اپنی بے بسی پر آنکھیں بھر آئیں، انتہائی قلق اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے۔ نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ کھجور تجھ پر گرنے لگیں گے، بس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جہاں آپ کا قیام تھا نا، وہاں اللہ رب العزت نے ایک پانی کی نہر جاری کر دی اور کھجور کا درخت لگا دیا، اور اس میں تازہ تازہ میٹھے خرمے کھجوریں، وہ آپ کی غذا اور پانی وہاں انتظام کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے درخت کو دیکھا، کچھ دیر پہلے دیکھا تھا تو درخت خشک پڑا تھا، لیکن اب اس میں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ نے ایک لٹکی ہوئی شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو کھجوروں کی بارش ہو گئی۔ ایک معجزاتی واقعے کی صداقت ایک حدیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زچہ عورتوں کا اکرام تازہ پکی ہوئی کھجوروں سے کرو، پس اگر تازہ پکی ہوئی کھجوریں نہ ہوں تو خشک کھجوریں استعمال کرو۔ کوئی درخت اس درخت سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت، احترام و اکرام والا نہیں جس کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام ٹھہری تھی۔ قرآن عزیز بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھیں، اور یہی اللہ کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ وہ مریم لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی، پھر اسے درد ذہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ اس نے کہا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری ہستی کو لوگ بھول چکے ہوتے۔ اس وقت فرشتے نے اسے پکارا، غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے نہر جاری کر دی، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تازہ پکے ہوئے پھلوں کے خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دیکھا کہ خشک درخت سے کھجوریں گرنے لگیں،
فرشتے کی پکار سنی تو اضطراب جاتا رہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے نظارے سے شاد و کام ہو گئیں، تاہم یہ خیال ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ خاندان اور قوم میری پاک دامنی سے آشنا نہیں ہے، میں ان کو کس طرح یقین دلاؤں گی کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب اسی فکر و تردد میں 40 دن گزر گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی فکر اور پریشانی پر رحم فرمایا اور فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کریں تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے انہیں بتانا کہ وہ روزے سے ہیں۔ تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو۔ پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے اور پوچھ گچھ کرنے لگے تو اشارے سے کہہ دے کہ میں نے خدائے رحمان کے حضور روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کسی مرد سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اس پیغام سے کچھ تسلی ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام نے یروشلم کی طرف لوٹنے کی تیاری کی۔ جب یروشلم میں داخل ہوئی تو ہر طرف سے شور مچ گیا۔ وہ اس حالت میں داخل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں تھے، چاروں جانب سے لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ کیا، تو نے بہت ہی عجیب بات کر دی، تو کنواری ہے اور گود میں بچہ لے کر آ گئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے مرد کے بغیر بچہ جنا ہو؟ پھر بھی تو کہے گی کہ تو پاک باز ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ بنی اسرائیل میں بعض نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ آپ پر تہمت اور جھوٹ باندھا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بعض کہنے لگے یہ یوسف بن یعقوب بڑھئی کی حرکت ہے جو اس کے ساتھ عبادت کرتا تھا، انجیل کے مطابق آپ کا منگیتر تھا۔ وہ وقت دور نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کوئی سزا تجویز کر دیتے کہ آپ کو اللہ کا پیغام یاد آ گیا، آپ نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں روزے سے ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل میں خاموش رہنے کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ بچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے، بچہ تو شیر خوار ہے، یہ کیوں کر بولے گا؟ ہم کس طرح اس شیر خوار سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے؟ اس کا تعجب ختم نہیں ہوا تھا کہ بچہ بول اٹھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں فرما رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال میں اور کسی جگہ بھی رہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا اشعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کے میں پیدا ہوا اور جس دن کے میں مروں گا اور جس دن کے پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تمام تفصیلات قرآن پاک کی سورہ مریم میں بیان ہوئی ہیں۔ قوم نے ایسا فصیحانہ کلام ایک شیر خوار بچے کی زبان سے سنا تو حیرت میں رہ گئی وہ قوم۔ مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک، اور اس کی پیدائش کا معاملہ من جانب اللہ تھا۔ یہ پہلا کلام تھا
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس پر جاری ہوا، یہ کلام اتنا حکیمانہ تھا کہ موجودہ کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے سوالوں کے لیے بھی حجت تھا۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب نجران کا 60 سواروں پر مشتمل وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ کرنے لگا، تو آل عمران کا شروع والا حصہ نازل فرمایا، اور پھر اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلے کا حکم دیا اس صورت میں کہ وہ باز نہ آئیں۔ پھر جب نصارہ نے یہ دیکھا کہ حقائق حقائق ہوتے ہیں، وہ قائل ہو گئے اور مبالغے سے باز آئے، اور ان کے سردار عاقب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فیصلہ کن خبر لائے ہیں۔ اگر تم نے مباہلہ کیا تو تم ہی مغلوب و مقہود رہو گے، پس اگر تم اس پر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور اپنی ہی دین سے الفت رکھتے ہو تو چپ ہو کر یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ پھر انہوں نے تسلیم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر جماعتیں آپس میں اختلاف کرنے لگیں، پس افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ حضرت مسیح کے متعلق کئی گروہ ہو گئے اس زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی۔ یہود نے کہا یہ زانیہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہودیوں نے کہا یہ تو زانیہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اب تک اپنے کفر و عناد پر قائم ہیں اور کافر ہی رہیں گے، وہ مردود اپنے کفر و عناد پر قائم ہیں۔ پھر کچھ نصارہ نے کفر میں ان سے بھی بڑھ کر قدم اٹھایا اور کہا یہ اللہ ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کو خدا کا شریک بنا لیا۔ کسی نے تو اللہ ہی کہہ دیا کہ اللہ آ گئے ہیں اس روپ میں، کسی نے کہا نہیں اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے خدا کا شریک بنایا، اور اکثر نے کہا یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی باندی اور بندی کے بیٹے ہیں اور اس کی نشانی ہیں اور اس کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیکوکار تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے۔ بخاری میں حضرت عبادہ بن صاحب سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی نشانی ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا، اور اس کی روح حکم سے پیدا ہونے والے ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول، آپ کے بندے، آپ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نشانی ہے، آپ کے رسول ہیں، آپ کے نبی ہیں۔ شیر خوار بچے کا کلام کرنا ایسی خبر نہیں تھی جو پوشیدہ رہ جاتی، بھائی جو چھپی ہوئی ہوتی کہ کسی شیر خوار بچے نے بات کی ہے۔ یہ بات تو ایسے اس کے چرچے ہونے لگے کہ اصحاب خیر نے اگر اسے سعادت کا بہتاب گردانا تو اصحاب شہر البغض و حسد کے شعلوں میں جلنے لگے، لوگ ان کو برا کہنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے ایک ستارہ دیکھا، اس نے درباری نجومیوں کو طلب کیا اور اس ستارے سے متعلق دریافت کیا۔ نجومیوں نے بتایا
کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے. کیا تم بتا سکتے ہو یہ ہستی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ یعنی وہ بادشاہ تھا فارس کا، اور آتش پرست لوگ تھے وہ. اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ، تو اس کے بارے میں اپنے نجومیوں سے پوچھ رہا تھا. تو اب نجومی کہتے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس ستارے کا رخ ملک شام کی طرف ہے، اس بچے کی پیدائش وہیں ہوئی ہے. بادشاہ فارس نے ایک دفتر ترتیب دیا اور اسے ملک شام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس بچے کی ولادت کے متعلق معلومات فراہم کر کے لاؤ. وفد جب ملک شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا ہمیں اس بچے کا حال سناؤ جو مستقبل میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا. یہود نے جو یہ عجیب و غریب مطالبہ سنا تو اس وقت کو اپنے بادشاہ ہیرودیس کے پاس لے گئے. وقت کی زبانی تمام حال سن کر ہیرودیس بہت گھبرایا. اسے اپنی سلطنت ڈولتی ہوئی نظر آئی. اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں ہی لکھا گیا ہے، اے بیت الحم یہودی کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں. اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. ہیرودیس نے فارس کے وفد کو بیت الحم بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے آ کر خبر کر دینا، میں بھی اسے سجدہ کرنے کو جاؤں گا. جب یہ وفد چلا تو وہ روشن ستارہ بھی ساتھ ساتھ چلا اور وفد کو بیت المقدس لے گیا. جب مسیح علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبو ان پر نثار کی اور چند روز وہیں قیام کیا. اور دوران قیام اس وقت کے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن ثابت ہوگا. کوئی انہیں ہدایت کر رہا تھا کہ ہیرودیس کے پاس لوٹ کر نہ جاؤ اور نہ اس بچے کے بارے میں اسے کچھ بتاؤ، بلکہ سیدھے فارس چلی جاؤ. صبح کو یہ وقت فارس روانہ ہو گیا اور جاتے وقت غالباً حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اپنے خواب سے آگاہ کرتا گیا، کیونکہ اس وقت کے روانہ ہونے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بھی یسوع مسیح علیہ السلام کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہو چکی تھی اور ہیرودیس کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ بیت المقدس واپس آ گئیں اور پھر یہیں آپ کی وفات ہوئی، اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آگے لمحات بڑھے. انشاءاللہ اگلے بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اس وقت کراچی میں ظہر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور جماعت کا وقت ہونے والا ہے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. شیخ قمر ابراہیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.